بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج بدھ کا دن ہے، فروری کی 4 تاریخ۔ میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن، بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کل رات جب اپنا احتجاج وائنڈ اپ کیا اور انہوں نے سہیل آفریدی سے جو مطالبہ کیا، اس مطالبے پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کہ کے پی بند کریں، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں۔ ایگزیکٹلی علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا؟ کے پی بند کرنے سے کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کا سب سے مؤثر ممکنہ احتجاج کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں حکومت کو مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایونچولی کیا کرنا ہوگا۔ اس پر ایک ریسرچ ہے، کچھ پروبیبل چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے، ان تمام پر بات کرتے ہیں۔ میں نے اس پر کچھ کام کیا ہے اور کچھ لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ 2 سے 3 روز میں بات ہوئی ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ پرابلم، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کہاں ہے، اڑچن کہاں پر ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے علیمہ خان صاحبہ نے جو ایگزیکٹلی کہا سہیل آفریدی سے، وہ کہتی ہیں کہ اگر یہی چلتا ہے تو آپ کو کچھ کرنا ہے، عمران خان کو رہا کرانا ہے، آپ چاہیں کے پی بند کریں، خیبر پختونخوا بند کریں، اب بہت ہو گئی، ملاقاتوں پہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے بچے وہ بہت بھرپور انداز میں سہیل آفریدی سے کہہ رہے ہیں حقیقی مزاحمت، یعنی اس وقت جو مزاحمت ہو رہی ہے یا جو اب تک ہوئی ہے اسے وہ حقیقی نہیں مان رہے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی مزاحمت کرنا ہوگی سہیل آفریدی کو مخاطب کر کے۔ تو ایک سہیل آفریدی پر علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن ہے، ان کا پریشر ہے، ووٹر کا پریشر ہے، عمران خان اندر ہے، اس کا اپنا پریشر ہے، شاید وہ سب سے زیادہ پریشر ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا جو پریشر ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک پریشر ہے، وہ سہیل آفریدی پر بھی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان پر بھی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں۔ اب کل ملاقات نہیں ہوئی، کل اگلا دن ہے جو ملاقات کا دن ہوتا ہے، جس میں سیاسی رفقا کی ملاقات ہوتی ہے جمعرات کو، جو عمران خان صاحب کے سیاسی ساتھی ہیں۔ تو کیا ان کی ملاقات ہوگی؟ جب فیملی کی نہیں ہوئی تو ان کی کیوں ہوگی؟ یہ پہلے ہوتا تھا عمران خان سے ملاقاتوں کا دن، اب بن گیا ہے عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کا دن۔ اور پہلے لسٹ آتی تھی عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی لسٹ، اب لسٹ آتی ہے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے والوں کی لسٹ۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کا حکم آیا کہ ہم ملاقات تو نہیں کروا سکتے، ہم یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں، اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ نہیں دی جا رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک عمران خان صاحب کے کیس میں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتیں کچھ نہیں کر رہی، جو حکم دے دیتی ہیں اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس پر بھی کچھ نہیں کر رہی، اور عمران خان صاحب کے کیسز کو ٹیک اپ کرنا، یعنی جو اڈیالہ کے اندر سزا دے دی جائے اس کو باہر اوپن عدالت میں، آزاد تو ہماری عدالتیں ہم نہیں ہیں، حکومت نے جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم کی ہے، لیکن پھر بھی عدالت میں سنا جائے، اس میں اٹھایا جائے، وہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو دیکھنے سے پہلے آپ کو فرق دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کے کیس میں کیا ہو رہا تھا۔ نواز شریف جیل میں، مریم نواز جیل میں، اور عدالت میں مسلسل ان کے کیسز چل رہے تھے، کہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب ایک عدد بختر بند گاڑی میں آتے تھے عدالت، لیکن عدالت آتے تھے، پھر وہ بختر بند گاڑی کے علاوہ دیگر گاڑیوں میں بھی آتے تھے، کمر کی تکلیف کی شکایت کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جو یہ بتاتا تھا 70 سے اوپر کا ہوں، کینسر سروائیور ہوں، کمر میں بہت شدید تکلیف ہے، دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں تو وہ جو ایک بیک کشن ہے وہ میرے ساتھ ہوتا ہے میرا، اور وہ مجھ سے پہلے میری کرسی پر لا کر نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ شہباز شریف صاحب کی حالت تھی۔ اقتدار ملنے کے بعد
4 سال ہو رہے ہیں اب اپریل میں شہباز شریف صاحب کی کمر میں وہ والا درد، یعنی احتیاط تو اب بھی جاری ہے لیکن وہ درد نہیں ہوا شہباز شریف صاحب کی کمر میں۔ سوئمنگ کر لی، پورا دن کام کر لیا، ان کے سوشل میڈیا سے ہم نے سن لیا لڑکا رک نہیں رہا، یہ تمام باتیں سن لی، لیکن کمر کا درد نہیں ہوا۔ میاں نواز شریف صاحب کی جو وہ تھا نا، مریم نواز شریف صاحبہ انتہائی لو وائس میں بتاتی تھیں کہ رات بھی ان کو 2 بار انجائنا کی شکایت ہوئی ہے، وہ دوبارہ نہیں ہوا، اور اللہ نہ کرے ہو، کسی کو بھی نہ ہو، لیکن نون لیگ کی حالت بدل گئی۔ فرق یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملے میں کبھی بھی جو مزاحمت ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئی، ٹکراؤ نہیں نظر آیا۔ میاں صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں میں کروں گا اگر کر رہے تھے اور وہ نہیں مانا گیا، نکال دیے گئے، تو اس کے بعد میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں، اور دیکھیں نا آئی ایم سوری میاں صاحب نے کیا، اور میاں صاحب ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر واپس بھی آئے تو تمام چیزیں میاں صاحب کے لیے سیٹ تھی۔ میاں صاحب نے جتنا باہر سے بیٹھ کر جنرل باجوہ، جنرل فیض کو للکارا، ہمیں یہ بھی نظر آ گیا کہ وہ بھی طے شدہ تھا، کون نہیں مانے گا۔ یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ فرق یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے، عمران خان صاحب نواز شریف بننے پر تیار نہیں ہیں۔ اب سسٹم کو ایک بار عمران خان کی نواز شریف جیسی حالت چاہیے، وہ حالت ہوگی تو سسٹم جو ہے وہ دکھائے گا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے۔ ایک نواز شریف اور ان کی بیٹی بھی یہی چاہتے ہیں، یہ کئی دفعہ بات سامنے آئی مختلف سورسز کے ذریعے کہ وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ وہ والی جو بے عزتی ہے نا، کہ ہم لکھ کر دے کر چلے گئے، ملک سے باہر چلے گئے، عدالت کو کہہ کر چلے گئے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کہ میاں صاحب باہر جا رہے ہیں اور میاں صاحب علاج کروانے جا رہے ہیں، 4 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں، 4 سال کے لیے باہر۔ یہ جو مسلسل بے عزتی ہے، اور حامد بیر صاحب جیسے لوگ بڑے وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف نہیں بننا چاہتا، اس بے عزتی کا کوئی توڑ چاہیے۔ اب وہ توڑ عمران خان کی طرف سے اسی طرح کا کاغذ ہو سکتا ہے، وہ کاغذ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ اور اب جو ترجمان صحافی ہیں، کوئی ڈیجیٹل مالیشیا، ڈیجیٹل نائی، ڈیجیٹل ڈاکیا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان باہر آئیں گے ہی نہیں، یعنی ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان پہ شاید مزید کیسز بنا دیے جائیں، اور عمران خان جو ہیں وہ اگر اللہ زندگی دے 100 سال پلس کی تو بھی عمران خان باہر نہیں آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ ہمارے ہاں میاں نواز شریف کے کیس میں بھی لوگوں نے مارٹن لوتھر کنگ، امام خمینی، چے گویرا، اس کے بعد یعنی آپ کو اگر کچھ نام میں بھول بھی رہا ہوں، کوئی ماؤ زے تونگ، کوئی الطاف حسین تو میاں صاحب، اچھا جتنے نام آپ کو یاد آ جائے نا، میاں صاحب کو سب بنا دیا تھا ہمارے صحافیوں نے کہ میاں صاحب سے بڑا کون ہے۔ پھر میاں صاحب نیلسن منڈیلا کی جگہ جو ہے گوال منڈیلا نکلے، اور میاں صاحب جو ہے وہ چمپت، یہ ہو گیا۔ اب اس بے عزتی کا توڑ بھی چاہیے، اور عمران خان صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہمیں بھی توڑ چاہیے، باہر تو نکلیں، خان صاحب باہر نکلیں گے تو کچھ ہوگا نا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ایسا خاتمہ کہ نہ آئے جیل سے باہر، یا نون لیگ کی حکومت چاہتی ہے؟ نون لیگ کی حکومت بھی چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا ایسا خاتمہ، سیاسی خاتمہ ضرور چاہتی ہے کہ مصیبت ہے، یہ مصیبت سر سے ٹلی رہے تو اچھا ہے، یہ ضرور چاہتی ہے۔ لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کا مکمل خاتمہ، کیا اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی جماعت جو ہے وہ ایسی پرابلمز سے دوچار رہے کہ پھر یہ اقتدار میں کبھی نہ آئیں، کچھ نہ ہو؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہر بار، ہر حالت میں کچھ نہ کچھ چاہیے ایسی سیاسی طاقت سے کہ ان کو جب چاہیں اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ ہمیشہ ہوا ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کے کیس میں بھی ہوا ہے، عمران خان صاحب کی جماعت کے کیس میں بھی یہ ہوگا، ہو رہا ہے۔ پھوٹ ڈلوانی بھی ہو تو پھوٹ بندوں کے درمیان ڈلوائی جاتی، تو بندے تو چاہیے، تو پاکستان تحریک انصاف چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا بند کریں عمران خان کو رہا کرانے کے لیے۔ کیا خیبر پختونخوا بند کر کے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو رہا کروا سکتی؟ اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال، میری مسلسل بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں سے جو پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، سندھ والوں سے کم، کیونکہ جو حکومت کو، مرکز کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہرٹ کرے گا، اصل میں ہرٹ کرے گا، وہ ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کا معاملہ۔
تو کیا خیبر پختونخوا بند کر کے نظام کو مفلوج کیا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ دیکھیے، کیا جا سکتا ہے، مکمل طور پر نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کیا کیا کر سکتی ہے اس میں؟ اگر پاکستان تحریک انصاف موٹر ویز بند کرتی ہے، جی ٹی روڈ کو بند کرتی ہے، تورخم بارڈر کو بند کرتی ہے، پشاور، نوشہرہ، مردان، سوات، ان شہروں کو بند کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ سپلائی لائنز، افغانستان ٹریڈ، اس کو بند کرتی ہے، منظم بند کر دیتی ہے، مسلسل بند کر دیتی ہے، ایک، معیشت پہ دباؤ اس سے بڑھ جائے گا، دو، اس سے کاروباری ٹرانسپورٹ اور جو سپلائی چین ہے وہ ٹوٹے گی، وفاقی حکومت کی لاگت بڑھے گی، لیکن یہ دباؤ کیا ہوگا؟ یہ دباؤ عارضی ہوگا، یہ مستقل دباؤ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف پر امپیکٹ آئے گا، صوبے کی اپنی سپلائی بھی متاثر ہوگی، اور معیشت کے اس امپیکٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر، صوبے پر بھی دباؤ آئے گا۔ تو وفاقی حکومت کو کیا گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے؟ پریشان کیا جا سکتا ہے، گھٹنوں پہ لانا مشکل چیز ہے۔ وفاق کے پاس کیا ہے توڑ کے لیے؟ رینجرز ہے، ایف سی ہے، آرٹیکل 245 سے فوج کو بلانا، اور ایف سی تو فیڈرل کانسٹیبلری ہو گئی ہے اب فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جگہ۔ گرفتاریاں ہیں، کریک ڈاؤن ہے، انٹرنیٹ بندش جیسے ہتھ کنڈے، اور یاد رکھیے گا اب گزشتہ کچھ عرصے میں پشاور میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی لڑکے بھی اٹھائے گئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، سنم جاوید کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ سچویشن نہیں ہے جو پہلے تھی، اور جو پولیس ہے اس کے حوالے سے اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس سے، ایم این ایس سے بھی، کہ مرکز سے ہدایات پر پولیس زیادہ کام کر رہی ہے۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ خیبر پختونخوا اکیلا ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکومت ہے، مرکز میں اسٹیبلشمنٹ کی، نون لیگ کی، اور جو چھوٹی جماعتیں ان کی مشترکہ حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی، ان کے ساتھ قاف لیگ کی، اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت اس لحاظ سے اکیلا ہے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اگر ساتھ نہ ہوں تو ملک گیر طور پر اس سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دینا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک عام آدمی کی کیپیسٹی ہے، دیکھیں مہنگائی ہے، بے روزگاری کے مسائل ہے، اور ایک عام آدمی پہلے سے شدید مہنگائی ہے، دباؤ میں ہے، میڈیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو میسر نہیں ہے۔ طویل شٹر ڈاؤن ہوا تو اس طویل شٹر ڈاؤن کا امپیکٹ ایک عام آدمی پر بھی آئے گا، اور اس کی ہمدردی اس سسٹم کے لیے تو شاید نہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو وہ تھوڑا سا کہے گا یار زیادہ ہی پرابلم ہو گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف اصل میں کیا کر سکتی ہے؟ کے پی بندش کریں، سڑکیں بند کریں، پرابلم میں ڈالیں، پنجاب میں سیاسی دباؤ بڑھانا ہوگا، پارلیمانی محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، سوشل میڈیا کے محاذ پر، عدالتی محاذ پر۔ آپ اب جدید دور ہے، اسمارٹ احتجاج کریں گے، اور بین الاقوامی توجہ ساتھ ساتھ حاصل کرنے کے لیے دباؤ اور بڑھائیں گے۔ پہلے بھی بڑھایا گیا، امریکہ میں، یو کے میں، مختلف جگہوں پر وہاں کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ سیشن کر کے چیزیں رکھی گئیں۔ پاکستان تحریک انصاف یہ کر سکتی ہے۔ تو بندش اور دباؤ خیبر پختونخوا سے ہو، صرف خیبر پختونخوا کام کرے تو مشکل ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کی بندش ایک بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا ٹیکٹیکل ویپن تو ہے۔ کیا اس ٹیکٹیکل ویپن سے خیبر پختونخوا حکومت ایک فائنل بیٹل جیت سکتی ہے؟ تو بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب پی ٹی آئی کیا کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ پہلی اسٹریٹجی ہے کہ پورا خیبر پختونخوا بند نہ کریں، آپ کچھ مقامات سلیکٹ کر لیں اور ان کی بندش پر کام کریں۔ موٹر ویز کے مخصوص انٹری ایگزٹ پوائنٹس آپ بند کر سکتے ہیں، افغان ٹریڈ پر آپ ضرب لگا سکتے ہیں، تیل، سیمنٹ اور خوراک کی سپلائی ملک سے باہر جو جاتی ہے اس کو روک کر حکومت کو آپ دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ عوام کم متاثر ہوں گے اس سے حکومت پر جو اقتصادی دباؤ ہے وہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بڑھے گا، اور کریک ڈاؤن کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ شہر شہر جگہ جگہ دھرنے دے کر بند کریں گے تو وہاں عوام پر کریک ڈاؤن ہوگا، اس سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو
دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ کے پی سے یہ کام کیا جائے، ساتھ میں پنجاب کا ایک ماڈل ہو اور پنجاب میں شہری محدود مگر مسلسل احتجاج کریں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، ملتان میں، فیصل آباد میں، اور یہ خیبر پختونخوا حکومت اپنا کام کر رہی ہوگی۔ یہ احتجاج جو ہے وہ پنجاب حکومت کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہرٹ کرے گا۔ اب اس میں تیسری حکمت عملی جو ہے وہ آپ کیا کریں گے، ساتھ ساتھ چلے گا کہ آپ لیگل اور نریٹو وارفیئر پر آ جائیں گے۔ عدالتوں میں کیسز آپ ان کے لیے زور لگائیں، عدالتیں نہیں سن رہی وی نو، لیکن زور لگائیں۔ سوشل میڈیا پر اب پہلے جیسا زور، امپورٹڈ سرکار آپ کو یاد ہے کس طرح سے حکومت پریشان ہوئی تھی، اس طرح کا زور اب پچھلے کچھ عرصے میں نظر نہیں آ رہا۔ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف والے ایک اور چیز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پر نون فیسز پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آ کر اس حکومت کو للکارتے ہیں تو ان کے کاروبار پر، ان ڈیرے پر، ان کے گھر پر لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر ان کو جو ہے وہ ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلم ہے کہ پھر کریک ڈاؤن میں ان کا کاروبار، ان کے گھر والے، ان کی فیملی کے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پولیس بھیج دی جاتی ہے، گھسیڑ دی جاتی ہے گھروں میں۔ جیسے میں آپ کو بتایا تھا کراچی میں سعید آفریدی خود کراچی میں نہیں ہے، لیکن ان کے گھر پر پولیس پہنچ گئی، دروازے کود کے اندر پہنچ کر، دروازے کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر، سڑک پر ایکٹیو ہونا تو ایک الگ چیز ہے، سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اس میں آپ آ جاتے ہیں پھر ان بے چہرہ اکاؤنٹس کے ساتھ کہ جن کا نام جو ہے، یعنی اگر کسی کا نام جمیل احمد ہے تو وہ جمیل احمد کے طور پر نہیں آئے گا، پھر وہ آئے گا شرارتی لڑکے کے طور پر۔ اس کا اکاؤنٹ شرارتی لڑکے کا ہوگا، اس کے اکاؤنٹ پر ایک روبوٹ کی تصویر ہوگی، اور پھر اس اکاؤنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کو، حکومت کی بڑی شخصیات کو عجیب و غریب انداز میں دکھایا جائے گا، اور وہ اتنا ہارڈ ہٹنگ ہوتا ہے کہ پھر اس کا پریشر نہ جانے کہاں کہاں فیل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں عمران خان صاحب پر جو مصیبت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ نون لیگ کے لوگ آ کر اس چیز کو بتاتے ہوئے ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اگر ہوگا تو پھر وہ کیوں نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر بھی اگر ان کے پاس کی بورڈ ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، تو ان کے پاس عمران خان موجود ہے تمام تر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ وہ عمران خان پہ پرابلم بڑھ جاتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس لحاظ سے تو پھنسی ہوئی ہے، پورا سسٹم ہی پھنسا ہوا ہے۔ اب حکومت کیا کرتی ہے؟ دفعہ 144 لگا دیتی ہے، رینجرز کا، ایف سی کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت جو ہے یہ ملک دشمن ہیں، یہ اکانومی روک رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے تانے وغیرہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب لمیٹڈ کرے گی تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کی ان چیزوں کو کہیں نہ کہیں جواب بھی دے سکے گی، اور حکومت آ جاتی ہے، ورنہ کہ آپ عوام کو بھی یرغمال بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے 2014 میں 126 دن کا دھرنا دیا، پاکستان تحریک انصاف والے بھی تھے اور طاہر القادری صاحب کی جماعت بھی تھی۔ اب کیا پاکستان تحریک انصاف اس سے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کیا ملا؟ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ مضبوط سے مضبوط تر ہو کر مزید سے مزید لوگوں کے درمیان پینیٹریٹ کرتا چلا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بیانیے میں حکومت کے خلاف ایج حاصل ہے، حکومت کے پاس تو کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف بیانیے کی لڑائی میں جہاں پہلے سے مضبوط ہے، مزید مضبوط ہونا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس مرکز کی حکومت اور فورسز کی طاقت نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز کی طاقت نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو بیانیے کی لڑائی میں ہی چینجز بھی لا کر اور مزید اسٹرانگ ہو کر حکومت کو بیک فٹ پر لے کر جانا ہوگا۔ یہ ان کی پاور ہے، پاور ٹاکس ٹو پاور والا معاملہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ سمجھانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا خود بھی کہ پاور از پاور۔ اب پاکستان تحریک انصاف، دیکھیے حتمی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کے پی بند کر دیں گے، یہ بڑا مضبوط قسم کا آپ کا حربہ ہوگا
لیکن کیا یہ حکومت کو گھٹنوں پر لے آئے گا؟ تو صرف یہ چیز حکومت کو گھٹنوں پر نہیں لائے گی. پنجاب کا شامل ہونا، سندھ کا شامل ہونا، بلوچستان سے حکومت ظاہر پریشان ہے، وہاں پر چیزوں کا ہونا، یہ چیزیں جو ہے وہ اس نظام کو مفلوج کریں گی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں آپ کو واپس مفاہمت پہ، مزاحمت کے ذریعے حکومت کو مفاہمت پر لانا ہوگا. آپ کو مفاہمت پر پھر جانا ہوگا اور پھر آپ بیٹھ کر بات کریں گے کہ اب ہم سے بات کریں. 8 فروری کو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام تر بھرپور عوامی طاقت ہمارے پاس ہے، اب آؤ ہم سے بات کرو. تو کیا 8 فروری کو آپ پورے ملک میں پہیا جام کر دیں گے؟ اس میں حکومت پہلے سے ہی شور بچا رہی ہے کہ ایک تو ہم نے چھٹیاں دے دی ہیں، دوسرا یہ اتوار کا دن ہے، مارکیٹس بھی زیادہ تر بند ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی کم سے کم ہوتی ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف چیزیں کرے گی. اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر پتا چلے کہ ہاں بھائی شٹر ڈاؤن اور اس کے علاوہ آپ پہیا جام کر رہے ہیں، تو عمران خان کہے گا یہ کوئی احتجاج ہے، باہر نکلو، لوگ جمع کرو، اور لوگ جمع کر کے تقریر کر کے ٹرک پہ کھڑے ہو کے میگا فون یا مائک پکڑ کے للکارو اور ان سے بات کرو کہ ہم تمہیں اتنا وقت دیتے ہیں، وگرنہ پھر آ رہے ہیں ہم. تو یہ کرو یا پھر جگہ جگہ بند کر دو. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکمت عملی ہے. حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، ہم اس پر پرابیبل سچویشن پہ بات کریں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ میری پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت اہم شخصیت سے کل دوپہر میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس گفتگو میں میں ان سے ان کی حکمت عملی کے حوالے سے جاننا چاہ رہا تھا. تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں بات کرنی ہو صرف مذاکرات کے تحت، یا بات کرنی ہو طاقت کے ذریعے ان کو مذاکرات کی میز پر لا کر، ہمیں کوئی ایک چیز کلیئر ہو کر کرنی ہوگی. دونوں صورتوں میں ہمیں ایونچولی تو بات کرنی ہے، لیکن بات کرنے کے لیے ان کو مذاکرات کی میز پر کیسے لانا ہے، کلیئرٹی پاکستان تحریک انصاف کو لانی ہوگی. تمام پاکستان تحریک انصاف کی رینکس اینڈ فائلز میں کلیئرٹی اس وقت ان کا خود کا اعتراف تھا کہ نہیں ہے. تو کلیئرٹی بہت ضروری ہے. ایک اس کے بعد جو حکمت عملی بنے اس حکمت عملی پر عمل درآمد بہت ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو کام پہلے کیا ہے وہی اب بھی کرے گی، ڈیوائڈ اینڈ رول پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو پاکستان تحریک انصاف اپنا کام کرے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ کامیاب ہو بھی سکتے ہیں. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا ہوگا. مضبوط احتجاج 8 فروری کا بہت بہت ضروری ہے، کیونکہ حکومت بھی اس سے پریشر تو فیل کرے گی، اس کی ہیٹ تو بہت زیادہ فیل کرے گی. اسی لیے ابھی سے دباؤ اٹھاؤ، نظر بندیاں، یہ سب کچھ جاری ہے. کراچی میں اتنا بڑا کام ہوا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. جاتے جاتے آخری چیز، ہم نے دیکھا قاسم سوری صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں جبران الیاس تھے، علی ملک تھے، زلفی بخاری تھے، قاسم سوری تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ملک سے باہر ہوں، حلال کما رہا ہوں، اوبر چلا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کھاتا پیتا تھا. ایسا تھا کہ عمران خان کوئٹہ آ کر میرے گھر پہ رہتے تھے، لیکن اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر جو ایونٹس ہیں، احتجاج ہیں، بیرون ملک چیزیں ہیں، ان میں شرکت کرتا ہوں. مشکل ہے لیکن کام کر رہا ہوں، اور اس وقت اپنی روزی روٹی کے لیے مجھے اوبر چلانی پڑ رہی ہے. اس میں بھی قاسم سوری صاحب کہہ رہے تھے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ متحدہ قومی موومنٹ کے بھی بعض لوگوں نے کیا کہ انہوں نے اوبر چلائی ہے. یہ میرا خیال ہے واسع جلیل صاحب نے بھی چلائی ہے، حیدر عباس رضوی صاحب نے بھی چلائی ہے، قاسم سوری صاحب چلا رہے تھے وہ بھی چلانے، نتھنگ رانگ ان اٹ. کچھ جو اس سے نیچے کے بچہ کارکن ہیں ان میں تو بہت بڑی تعداد میں جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شاید اوبر پوری دنیا میں موجود لوگ نہ چلا رہے ہوں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ والے تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستان سے باہر اوبر چلانا، ٹیکسی چلانا، یہ سارا کام کیا ہے، اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ اچھا کام ہے، یہ آپ کی محنت کی کمائی ہوئی دولت ہے، پیسے ہیں، اور یہ کسی بھی بڑی دولت سے جو آپ کے پاس پہلے سے تھی، فیملی سے تھی، باپ سے تھی، اس سے زیادہ بڑی دولت ہے. آپ اس کا جو مزہ ہے وہ اس سے زیادہ پائیں گے. زبردست ہوتا ہے یہ. اللہ نے بھی فرمایا القاسب و حبیب اللہ، تو اس میں کیا پرابلم ہے.
اچھی بات ہے، محنت کر کے کمانا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اس سے بندہ بڑا ہوتا ہے، کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو یہ سن کر اچھا لگا کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں یہ محنت کر رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک کام ضرور کرنا ہوگا جو وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے۔ آپ بڑی بڑی شخصیات کو للکاریں اور ان کو ان کے کرتوت بے نقاب کرنے کا کام کریں، ان کے لباس اتار کر لگانے کا کام جو ہے اس سے اجتناب کر لیں تو بہتر ہے۔ آپ کی بیانی کی لڑائی جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے گی، مضبوط ہوگی۔ آخری چیز جاتے جاتے وہ ہے جاوید ہاشمی کے جو داماد گرفتار ہوئے ان کے معاملے میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ بجلی چوری کا جو مقدمہ تھا اس میں ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے 3 میٹر تار۔ 3 میٹر تار۔ فواد چودھری پہ نلکے چوری کرنے کا مقدمہ تھا، بکری چوری کرنے کا مقدمہ تھا، اب یہاں تار چوری کرنے کا مقدمہ ہے۔ جاوید ہاشمی صاحب پر بھٹو کے دور میں بھی ایسی مزاحیہ مقدمات بنے تھے، ہمارے ہاں بنتے ہیں، اور ان مقدمات کو بنانے والے یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے، ہم تم پہ کچھ بھی ڈال دیں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمبا ہے، یہ میرے بچوں کا اور ہماری پوری فیملی کا ہی دوست ہے، لیکن یہ میرے بچوں کا بڑا پکا والا دوست ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔